خاص سے ایک سورہ فاتحہ کی جناب احسان صاحب اور محترمہ ایلیا رحیم صاحبہ کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور جملہ مومنین و مومنات مرحوم کے لیے اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں جب ہم اللہ جل شانہ کے مہمان ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں اللہ نے اپنی ضیافت کے لیے ہمیں دعوت دی ہے، اور ضیافت کے طور پر اللہ نے جن چیزوں کا اہتمام کیا ہے اس میں ایک اہم چیز کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد زیور تقویٰ سے آراستہ ہونا ہے۔ روزے کا مقصد دولت تقویٰ سے مالا مال ہونا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ صاحبان تقویٰ کی پہچان کیا ہے؟ اسے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبہ نمبر 193 میں 193 میں 110 صفات متقین کے بیان کیے ہیں۔ کچھ صفتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، آج اس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں فہم والجنت کمن قد رآہا فہم فیہا منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون۔ صاحبان تقویٰ معرفت و یقین کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ گویا وہ جنت کو اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جنت کے بارے میں صرف انبیاء سے ائمہ سے سنا نہیں ہے، صرف قرآن میں پڑھا نہیں ہے، بلکہ ان کے یقین کا یہ عالم ہے کہ گویا جنت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت سے لطف اندوز ہونے والے مومنوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم والنار کمن قد رآہا فہم فیہا معذبون۔ وہ جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ گویا وہ جہنم کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سختیوں کا انہیں احساس ہو رہا ہے۔ جنت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور گویا جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے اس طرح سے گویا دیکھ رہے ہیں کہ گویا وہ خود جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہنم کے عذاب کو جھیل رہے ہیں۔ مولا نے ان جملات میں پرہیزکاروں کی اعلیٰ بصیرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو مبدأ و معاد پر ان کے اعلیٰ یقین کا نتیجہ ہے۔ علماء اخلاق نے یقین کے لیے 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے علم الیقین، دوسرا مرحلہ ہے عین الیقین، اور تیسرا اور آخری درجہ ہے حق الیقین کا۔ عین الیقین
دلیلوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ عقلی دلیلیں ہوں یا نقلی دلیلیں ہوں، یعنی قرآن اور احادیث کے سہارے جو دلیلیں حاصل ہوتی ہیں۔ عین العلم والیقین کے سلسلے میں اس کو بات کو واضح کرنے کے لیے فرض کیجئے کہ دور سے دھواں نظر آیا۔ دھواں ہم نے کیا دیکھا؟ اپنی آنکھوں سے دھواں دیکھا۔ دھواں دیکھ کر ہمیں اس جگہ پر جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے آگ کے موجود ہونے کا یقین ہو گیا، جبکہ ہم نے آگ نہیں دیکھی ہے، ہم نے دھواں دیکھا ہے۔ دھواں دیکھنے کے بعد آگ کا یقین ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ یقین عقلی دلیل کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ عقلی دلیل نے ہمیں آگ موجود ہونے کا یقین دلا دیا، کیونکہ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ بھی ضرور ہوگی۔ علت کے بغیر معلول کا وجود ناممکن ہے، آگ کے بغیر دھوئیں کا وجود ناممکن ہے۔ ہم نے جاپان نہیں دیکھا، لیکن جاپان کے ہونے کا یقین ہے، کیونکہ اتنے معتبر لوگوں نے جاپان کے ہونے کی گواہی دی ہے کہ ہمیں اس کا یقین ہو گیا۔ یہ علم اور یقین ہے۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے آثار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عظیم کائنات اور اس کا پیچیدہ اور منظم سسٹم ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو عالم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ انبیاء کو اللہ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہم نے اللہ کو، انبیاء کو نبی بناتے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے دعووں کی تصدیق کر سکیں، لیکن ہم جب ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے پیش کیے ہوئے معجزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کی پاک و پاکیزہ سیرت اور معجزوں کے ذریعے ہمیں ان کی صداقت کا یقین ہو جاتا ہے۔ ہم نے جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے معصوم نمائندوں نے اور اللہ کی کتاب نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب علم الیقین ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے عین الیقین۔ عین الیقین یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھیں یا دل کی آنکھوں سے دیکھیں، چشم بصارت یا چشم بصیرت سے اس کا مشاہدہ کر لیں، جاپان کو اپنی آنکھوں سے جا کر کے دیکھ لیں، آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ عین الیقین ہے۔ ثعلبہ یمانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک فرد ہیں۔ ثعلبہ یمانی پیغمبر کے اصحاب میں سے نہیں ہے، یہ جو ہے مولائے کائنات کے اصحاب میں سے ہیں۔ ثعلبہ یمانی مولائے کائنات سے سوال کرتے ہیں، ہل رأیت ربک، مولا کیا آپ نے اپنے پروردگار، اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب فرمایا، لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے کسی رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ حضرت کا یہ جواب ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ حضرت کا یہ جواب دل کی آنکھوں سے، چشم بصیرت سے دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ دل کی آنکھیں ان ظاہری آنکھوں سے زیادہ دقیق تر اور واضح تر دکھتی ہیں۔ ان آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتا ہے ان میں شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
مولا اسی مرحلے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ رعا قلبی ربی، میں نے ان ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، چشم بصارت سے نہیں، چشم بصیرت سے دیکھا ہے۔ ایک حدیث ہے جو مولا کائنات سے بھی منقول ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں امام کہ ما رأیت الاشیاء الا رأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ۔ ہم نے جب بھی کسی چیز کو دیکھا، جب بھی ہماری نظر کسی چیز پر پڑی تو میں نے اس چیز سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا، اس چیز کے بعد بھی اللہ کو دیکھا اور اس چیز کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ خب یہ سب دیکھنے کا تعلق ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے، چشم بصیرت سے اس کا تعلق ہے۔ کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ پر ایمان تھا، دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان ہے، دیکھنے کے بعد بھی ہمیں اللہ پر ایمان ہے، لیکن عرض کیا کہ یہ ایمان علم الیقین والا نہیں ہے بلکہ یہ ایمان عین الیقین والا ہے، گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چشم بصارت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ نے یہ نعمت مومن کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے، متقی کو بھی دی ہے اور گنہگار کو بھی دی ہے۔ اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، یہ وہی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کر دی، لیکن چشم بصیرت اکتسابی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اسے تزکیہ نفس کے ذریعے ہی حاصل کیا جاتا ہے، اسے تہذیب نفس کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جسے عین الیقین حاصل ہو جائے وہ پھر علم الیقین اور دلائل و استدلال کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس نے جاپان اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے وہ ان کے بیان کا، ان کی تصدیق کا تو محتاج نہیں ہے۔ جو آگ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے وہ دھواں دیکھنے کا محتاج نہیں ہے۔ یقین کا آخری درجہ حق الیقین ہے، اس کا تعلق روحانیات سے ہے، اسے مادیات کے تعلق سے سمجھانا مشکل ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دھواں دیکھ کر آگ کے وجود پر یقین رکھنا علم الیقین ہے، اور اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لینا یہ عین الیقین ہے، اور آگ میں کود کر اپنے پورے وجود سے آگ کو محسوس کر لینا یہ حق الیقین ہے۔ عرفا کہتے ہیں کہ حق الیقین یہ ہے کہ عاقل و معقول کے درمیان اس طرح سے معنوی وحدت و حقیقی تعلق قائم ہو جائے کہ عاقل اپنے آپ کو معقول کے فیض کا ایک حصہ تصور کرنے لگے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اس مقام پر پہنچنے والا انسان اپنے کو الہی انوار کے پرتو کا ایک حصہ سمجھنے لگتا ہے اور اس کی شعاعوں میں خود کو نہاتا محسوس کرتا ہے۔ اس مرحلے پر فائز ہونے کے لیے زبردست مجاہدے کی ضرورت ہے، نفس کو ہر طرح کے رذائل سے پاکیزہ کرنا ضروری ہے، دنیا کی رنگینیوں اور اس کی چمک دمک سے خود کو بیگانہ بنا لینا ضروری ہے، شیطانی افکار و خیالات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان اس درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر انسان اپنے وجود کو خدا کے وجود میں اس طرح سے ضم کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے وجود کو خدا کے مقابلے میں ہیچ تصور کرتا ہے
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کہ پیغمبر کے بعد جس کے ایمان و عمل، فضائل و کمالات کی نظیر نہیں ملتی، وہ مسجد کوفہ میں اپنے پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے خود کو ذلیل، فقیر، ضعیف، میت اور فانی جیسی صفات سے یاد فرماتے ہیں۔ آیات و روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان علم الیقین کے ذریعے عین الیقین تک پہنچتا ہے، اور عین الیقین کے ذریعے حق الیقین تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ علم الیقین کے مرحلے میں عقل ایکٹیو ہوتی ہے، اور عین الیقین کے مرحلے میں قلب، اور حق الیقین خدائی جذبے اور الہی عنایتوں کی دین ہے۔ علماء اخلاق صاحبان یقین کی پہچان کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں خدا کے سوا کسی دوسرے سے لو نہیں لگاتے۔ فقر و غنا، غربت و خوشحالی، صحت و بیماری وغیرہ میں کبھی بھی خدا سے منہ نہیں موڑتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من ضعف یقینہ تعلق بالاسباب، جس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے خدا کے اوپر، قیامت کے اوپر، وہ اپنے کو اسباب سے جوڑ لیتا ہے، مسبب الاسباب کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ عزت و شہرت ہمارے علم کا نتیجہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری یہ کرسی، یہ ہیبت، یہ روب ہماری طاقت کا نتیجہ ہے۔ خدا کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جن کے ہاں یقین، جن کا مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، نہ دولت کو اپنی کاوشوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، نہ شہرت و مقبولیت و عزت و اقتدار کو اپنے علم اور قوت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جب یقین کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے کو اسباب سے جوڑ لیتا ہے، اسباب کا غلام بن جاتا ہے۔ وَرَخَّصَ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ، اور انہی ذرائع کے ذریعے سے اپنے لیے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا سے لو لگانے کے بجائے ان چیزوں سے اپنے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کبھی اس کی جاب ٹکرا جاتی ہے نماز سے تو نماز کو قربان کر دیتا ہے۔ اگر عزت و شہرت و اقتدار، دینی اقدار سے پابندی کے باعث اسے دور ہوتا نظر آنے لگتا ہے تو دینی اقدار کو بالائے طاق رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کو اسباب سے جوڑ لیا ہے، مسبب الاسباب سے اپنے کو غافل کر لیا، رشتہ توڑ لیا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ واتبع العادات، اور وہ شریعت کی پابندی کے بجائے سماج میں رائج رسم و رواج کی پابندی کرنے لگتا ہے۔ والاقاویل، خدا اور رسول کی بات سننے کے بجائے لوگوں کے کہے میں آ جاتا ہے۔ واقاویل الناس، لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر چلا جاتا ہے۔ بغیر حقیقت، لوگوں کے وہ اقوال جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ رسم و رواج جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی پابندیاں شروع کر دیتا ہے۔ والسعی فی امور الدنیا وجمعها وامساکها، پھر انسان کوشش کرنے لگتا، مشغول ہو جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے، دوسروں کو دنیا کے مال سے محروم کرنے کے لیے کوششیں کرنا لگتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے لگتا ہے۔ مقرا باللسان انہ لا مانع ولا معطی، ہاں زبان سے وہ یہ ضرور کہتا ہے بھائی جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا ہے، اللہ ہی ہے روزی دینے والا ہے، اللہ ہی ہے روزی چھیننے والا، یہ ساری باتیں زبان سے تو کہتا ہے
لیکن اس کا دل اور اس کا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا ہے. زبان سے کہتا ہے کہ انہ لا مانع ولا معطی الا اللہ وان العبد لا يصيب الا ما رزق وہ الا ما رزق اللہ وقسم اللہ. زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی انسان کو روزی تو وہی ملتی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، روزی وہی ملتی ہے جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، لیکن دل یہ گواہی نہیں دیتا، عمل یہ گواہی نہیں دیتا ہے. لا یزید فی الرزق، وہ کہتا ہے کہ بل جہد لا یزید فی الرزق، ہم کتنے بھاگے دوڑے جتنا اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے. لیکن وَيُنْكِرُ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ وَقَلْبِهِ، جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ جو دینے والا تو اللہ ہے، لاکھ کوشش کر لو جو مقدر میں وہی ملے گا، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن نہ اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے، نہ اس کا دل اس کی گواہی دیتا ہے. اپنے عمل سے بھی اس کا انکار کرتا ہے اور اپنے دل سے بھی اس کا انکار کرتا ہے. سورہ عمران کی آیت نمبر 161 میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، وہ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے دل میں کیا چھپائے ہوئے ہو. لیکن جن کا یقین محکم ہوتا ہے، جو صاحبان یقین ہوتے ہیں، جو صرف علم الیقین تک محدود نہیں ہیں، جو عین الیقین اور حق الیقین کے درجات پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے سوا کسی سے لو نہیں لگاتے ہیں. خلوت ہو یا جلوت، مجمع عام ہو یا گھر کی تنہائی اور خلوت اور جلوت، دونوں جگہوں پر وہ خدا کی عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. جس چیز کے بجا لانے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں. اللہ کی عظمت پر یقین انہیں پروردگار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور خضوع و خشوع سے پیش آنے پر مجبور کرتا ہے. یہ یقین ان کے اندر اعلیٰ درجے کی بصیرت پیدا کر دیتا ہے. چنانچہ سورہ اعراف آیت 200 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یعنی جو لوگ یقین کے مرحلے پر فائز ہیں، جب کبھی شیطانوں کا کوئی گروہ انہیں ٹچ کرتا ہے، ان کے اندر وسوسے پیدا کرنا چاہتا ہے، انہیں بہکانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ یہ یقین کے درجے پر فائز ہیں، یقین کے درجے پر فائز ہونے کے بعد تذکروا، انہیں فوراً خدا کی یاد آ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور اس یقین اور یاد خدا کی وجہ سے وہ حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہیں جو اصل میں ہیں. ہم جس سے لقمہ تر سمجھ رہے ہیں، ہم جس سے پلاؤ سمجھ رہے ہیں، ہم جس سے مرغ مسلم سمجھ کر کے اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں مرغ مسلم نہیں ہے، یہ حقیقت میں پلاؤ نہیں، یہ حقیقت میں آگ ہے. مگر وہ ہمیں آگ دکھ نہیں رہی ہے، صاحبان یقین کو وہ آگ دکھ جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں. اس یقین کی بنا پر انہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور بصیرت حقائق پر سے پردہ اٹھا دیتی ہے. اس بصیرت کے سہارے وہ جنت و جہنم اور ان میں رہنے والوں کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں. انسان جب بصیرت کے اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو جس طرح عام انسان بھی اپنے منہ میں انگارہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، اپنے منہ میں آگ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے،
یہ لوگ بھی مال یتیم کھانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ عرض کیا کہ دوسروں لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ پلاؤ نظر آ رہا ہے، مرغ مسلم نظر آ رہا ہے، لذیذ غذا نظر آ رہی ہے. یتیم کا مال ہے. یتیم کا مال انہیں کیا دکھ رہا ہے؟ یتیم کا مال انہیں لذیذ غذا دکھ رہا ہے. لیکن ان کی نگاہ میں یتیم کا مال لذیذ غذا نہیں ہے بلکہ آگ ہے. چنانچہ سورہ نساء آیت 10 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ ظلم و ستم کے ذریعے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. بظاہر انہیں یہ پلاؤ نظر آ رہے، پلاؤ نہیں ہے، یہ اس کی ظاہری شکل ہے. باطنی چیز، باطن میں کیا ہے؟ یہ آگ ہے، انگارہ ہے. انہیں نظر نہیں آتا. لیکن جو صاحبان یقین ہے، یقین کی بنا پر انہیں ایسی بصیرت مل جاتی ہے کہ وہ ان اشیاء کی حقیقت کا مشاہدہ کرنے لگتے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں ڈالے جائیں گے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم کی بنیاد پر کھا لیتے ہیں. ایسے لوگ جو صاحبان یقین ہیں، جن کو اللہ نے یقین کی بنا پر بصیرت عطا کر دی ہے، وہ کبھی رشوت کے قریب بھی نہیں جائیں گے. کیونکہ سورہ بقرہ آیت 189 میں 179 میں اللہ جل شانہ نے ان یہودی علماء کے بارے میں جو رشوت لے کر توریت کی آیتوں میں الٹ پھیر کر دیتے تھے، کلمات حق کو تبدیل کر دیا کرتے تھے چند سکوں کے بدلے میں، اللہ ان سکوں کی حقیقت کہتا ہے دیکھنے میں تو یہ سکے ہیں لیکن در حقیقت یہ انگارہ ہیں، در حقیقت یہ آگ ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں جسے اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے چھپانے کے بدلے میں مختصر سی دولت، مختصر سی قیمت لے لیتے ہیں. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ. یہ افراد جو دین خدا کو مسخ کرتے ہیں، جو اس کی آیتوں میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کے پیغام کو چھپاتے ہیں چند طاغوتوں کو بچانے کے لیے، ان کی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ دھن دولت جو مل رہا ہے جسے یہ کھاتے ہیں، یہ دھن دولت نہیں ہے، یہ حقیقت میں آگ ہے. بصیرت آ جانے کے بعد اشیاء کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے. ہم جسے مال و دولت، لذیذ غذا، آرام و آسائش تصور کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں آگ اور انگارہ ہے. اس کی حقیقت یہ ہے. اس بصیرت کے بعد اب شک و شبہ اور ابہام کی گنجائش باقی نہیں بچتی. اسی لیے مولا اپنے بارے میں فرماتے تھے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو اب ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ یقین ہے جس میں شک و شبہ اور ابہام نہیں پایا جاتا. یہ وہ بصیرت کا اعلیٰ درجہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز پڑھانے کے بعد جب نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا بدن کمزور اور چہرہ زرد تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھیں. اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے رات جاگ کر کے گزاری ہے. حضرت نے اس سے پوچھا، دریافت کیا، کیف اصبحت، تم نے آج صبح کس حال میں کی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، اصبحت یا رسول اللہ موقنا، میں نے آج صبح اس حال میں کی ہے کہ میں یقین کے درجے پر فائز ہو چکا ہوں. حضرت نے فرمایا، اِنَّ لِكُلِّ يَقِينٍ حَقِيقَةٌ
فما حقیقت و یقینک، ہر یقین کی ایک پہچان، ایک علامت، ایک حقیقت ہوتی ہے. تمہارے یقین کی کیا علامت ہے؟ تمہارے یقین کی کیا پہچان ہے؟ تمہارے یقین کی کیا حقیقت ہے؟ وہ شخص جواب میں، پیغمبر کے جواب میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ان یقینی یا رسول اللہ هو الذی احزننی واسحر لیلی وعظمأ حواجزی. یا رسول اللہ، میرے یقین کی حقیقت یہ ہے، میرے یقین کی علامت یہ ہے کہ اس یقین نے مجھے غمزدہ اور غم و اندوہ میں غرق کر دیا ہے. اس یقین نے میری راتوں کی نیند چھین لی ہے. اس یقین ہی کی بنا کے پر میں گرمی میں روزے رکھ رہا ہوں اور شدت کی پیاس میں مبتلا رہتا ہوں. فعذفت نفسی عن الدنیا وما فیہا. اے اللہ کے رسول، اسی یقین کی وجہ سے میں نے اپنا رشتہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی دولت و ثروت سے توڑ لیا ہے. حتی کأنی انظر الی عرش ربی. یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کے عرش کا مشاہدہ کر رہا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میدان قیامت ہے، میدان محشر ہے، روز حساب ہے، نصب للحساب، حساب کے لیے میزان عدل کو نصب کر دیا گیا ہے. وحشر الخلائق لذلک، اور ساری مخلوقات کو حساب کے لیے اکٹھا کر دیا گیا ہے. سب کے سب میدان محشر میں حساب دینے کے لیے جمع ہیں. وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں بھی ان کے درمیان کھڑا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ، اور میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، جنت میں رہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یتعارفون، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں. وعلی الارائک متکئون، اور وہ تخت پر بیٹھے ہوئے، تکیے کو ٹیک لگائے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. یا رسول اللہ، میرے یقین کا یہ عالم ہے کہ گویا میں جہنمیوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. انہیں جہنم کے عذاب میں گرفتار دیکھ رہا ہوں، انہیں عذاب میں جہنم میں مبتلا ہوتے دیکھ رہا ہوں، تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کأنی الآن اسمع زفیر النار. یا رسول اللہ، میں جہنم کی آگ کو بھڑکتے ہوئے اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوں. یدور فی مسامعی، جہنم کے بھڑکنے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سننے کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان. یہ وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے منور کر دیا، اس کا دل بھرا ہوا ہے نور ایمان سے. اس کے بعد حضور اس شخص سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، الزم ما انت علیہ. دیکھو، اپنی اس صفت کو باقی رکھنا، اس حالت کو باقی رکھنا، کیونکہ یہ حالت بڑی قیمتی حالت ہے. یہ حالت یقین ہے. اس نے حضرت سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے شہادت نصیب ہو. حضور اکرم نے اس کی شہادت کے لیے دعا کیا. کچھ ہی مدت کے بعد ایک غزوہ پیش آیا اور اس غزوے میں اس نے جام شہادت نوش کر لیا. تو یقین کا درجہ، یقین کا مرحلہ، یقین کی منزل یہ ہوا کرتی ہے. چنانچہ مولا کائنات
فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو یقین کے اس درجے پر فائز ہوتے ہیں. فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَاعِمُونَ. ان کے یقین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. اور انہوں نے جہنم کو صرف دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ گویا وہ خود جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اس تکلیف کا احساس کر رہے ہیں، جنت کی لذتوں کا بھی احساس کر رہے ہیں، جہنم کی تکلیفوں کا بھی احساس کر وہی جو کل عرض کیا تھا، خوف و امید والی منزل، خوف و رجا والی منزل. انہیں جہنم کا بھی اتنا ہی یقین ہے، جنت کا بھی اتنا ہی یقین ہے. انسان کے اندر جب جنت اور جہنم کا اتنا یقین ہو جاتا ہے، محال ہے کہ اس کے بعد انسان گناہ کے قریب جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث حضور فرماتے ہیں، لو کنتم توقنون بخیر الاخرۃ وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہ لآثرتم طلب الآخرہ. اگر تمہیں جنت اور جہنم، جنت کے آرام اور جہنم کی تکلیف کا ویسا ہی یقین ہو جاتا جیسا تمہیں دنیا کے خیر و شر، دنیا کے نفع اور نقصان، دنیا کے آرام اور تکلیف کا تمہیں اندازہ اور یقین ہے. اگر تمہیں یقین ہو جاتا تو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا تم دنیا کو ٹھوکر مار دیتے اور آخرت کو اپنا لیتے. ہمیں 1000 کا اور کروڑ کا فرق معلوم ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ 1000 کم ہے، کروڑ زیادہ ہے. ہمیں ایک جگہ پہ 1000 مل رہا ہو، دوسری جگہ پہ کروڑ کی دعوت دی جا رہی ہو، آیا کبھی بھی ہم 1000 کے پیچھے بھاگیں گے؟ ہرگز نہیں. 1000 کو ٹھکرا کر کے کروڑ کی طرف جائیں گے. نہ دنیا کی تکلیفوں کا جہنم کی تکلیفوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے عیش و آرام کا جنت کے عیش و آرام سے مقایسہ کیا جا سکتا ہے. لہٰذا جب کبھی کسی عمل کی بنا پر، کسی کام کی بنا پر ہمیں دنیا کا آرام مل رہا ہے مگر جنت کا آرام ہم سے چھن رہا ہے، اگر کسی کام کی بنا پر ہمیں دنیا کی تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے لیکن ہم جہنم کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے، تو ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں دنیا میں آرام دے مگر آخرت کے آرام سے محروم کر دے. ہم کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جو ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بچا لے لیکن جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ جنت کی نعمتوں پر یقین ہے نہ جہنم کی تکلیفوں پر یقین. ہاں سن لیا ہے، علم الیقین کے مرحلے میں ہیں لیکن عین الیقین یا حق الیقین کے مرحلے میں نہیں ہے. اگر حق الیقین اور عین الیقین کے مرحلے میں اگر آ جاتے تو کبھی بھی ہم سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تھا. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا تو ہم سب کو وہ حق الیقین عنایت فرما جو تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. یعنی خدایا پہلے ہمیں دولت تقوی سے مالا مال ہونے کی توفیق عنایت فرما تاکہ ہم اس اعلیٰ بصیرت کے مالک ہو سکیں، اس حق الیقین کے درجے پر فائز ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.